بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ آج کل یہی حال ہے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تم ضرور مسجدوں کو یہود نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ کے ٹائل، فانوس، دل فریب فرش اور بیش بہا پردے اور دوسری زیب و زینت اور آرام راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ خشوع والی نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر تلاوت سے آباد ہیں۔ حالانکہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ کنز الاعمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی۔ تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسا نمازی بنا دے کہ جو سجدہ شکر اس کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔